بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کھری بات کے ساتھ میں ہوں حمید بھٹو۔ آج میں پنجاب کے تخت لاہور جو اس وقت پوری پاکستان کی سیاست پہ راج کر رہا ہے، کافی عرصے سے تخت لاہور جس طرح پاکستان کی سیاست کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ جو کھیل ہو رہا ہے، تو ہم نے کہا اس کھیل کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کھیل کیسے کھیلا جا رہا ہے، سیاست کیسے کی جا رہی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے بات کریں گے، لاہور کی بات کریں کہ لاہور آج کا شہر یا پاکستان بننے کا شہر نہیں ہے۔ 2000 سال سے یہ شہر موجود ہے اور تاریخی شہر ہے، چاہے وہ مغلوں کا دور ہو، برطانیہ کا راج ہو، ہر دور میں اس شہر پہ کسی نہ کسی طرح سے اکانومی اور سیاست کے حوالے سے ہر ایک نے اپنا راج قائم کرنے کے لیے یہاں کی لوگوں کو آگے کیا اور اپنا تخت بچانے کے لیے لاہور کو استعمال بھی کیا گیا۔ کبھی لاہور استعمال ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ لاہور کی سیاست بھی بڑی انوکھی ہے، یہاں کے لوگ بھی بڑے یونیک ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جسے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں۔ تو واقعی بات کی جائے پنجاب کی، تو پنجاب میں آبادی بڑھتی گئی پاکستان میں سب سے زیادہ، اور آبادی کی بنیاد پہ پنجاب ملک کے وسائل پہ بھی فائدہ لیتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ پنجاب کا ایسا سیاستدان موجود ہے جو ہمیشہ کھری بات کرتا ہے اور سیاست اس کو ورثے ملی۔ اس کا دادا سید نوبہار حسن شاہ اس وقت کی پاکستان بننے سے پہلے اسمبلی کے ممبر رہے۔ ان کے والد سید سلیم حسن شاہ صاحب، جنہیں جو سرکار کے دوران اسمبلی کے ممبر رہے، پھر صلاح کار بھی رہے، ان کے تایا وہ بھی چیف جسٹس بھی رہے، اسمبلی ممبر بھی رہے، اور پاکستان بننے کی جو تحریک ہے ان کی خاندان کی قربانیاں اس سے بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ گدی نشین بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کے بڑے وفادار، گہرے، اور لاہور کی سیاست میں، مسلم لیگ کی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کرتے رہے۔ وزیر بھی رہے، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے، ٹرانسپورٹ کے، مذہبی امور کے، اوقاف کے، انرجی کے، 3 بار اسمبلی کے پنجاب کے ممبر بھی رہے۔ زعیم حسین قادری صاحب، قادری صاحب آپ کی مہربانی کہ آج آپ نے کھری بات کے لیے وقت نکالا۔ آپ نے 2018 میں شہباز شریف اور اس کے بیٹے حمزہ پہ الزام لگایا کہ نوکروں کی سیاست، وہ نوکروں کی سیاست میں نوکر نہیں بننا چاہتا، اور آپ پارٹی کو دھکا دے کے الوداع کر کے پھر آزاد امیدوار بن گئے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مشکل وقت میں آپ ان کی پارٹی چھوڑ گئے اور ان کو سخت جملے بول گئے۔ تو یہ نوکروں کی سیاست جو آپ نے کہا، کیا آج بھی مسلم نون نوکروں کی پارٹی بن گئی ہے؟ صحیح، آپ آج نہیں، یہ تو ہمیشہ سے تھا نا۔ ہم نے تو سیاست جب تب شروع کی 12 اکتوبر پر ان کے ساتھ، جب یہ یہاں نہیں تھے، اور اس وقت جو کہانی تھی وہ یہ تھی کہ جو کچھ ہے وہ آپ ہی ہیں۔ تو جب آئے تو وہ 10 سال کے بعد جیسے ہی یہ تشریف لائے تو وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، اور وہ پھر ہر ایک کو جو ہے وہ ٹریٹ اس طرح کرنا جس طرح کہ واقعتاً کوئی اس کا غلام ہے یا ملازم ہے۔ تو میں تو معذرت سے غریب آدمی ہوں، میرا تو شجرہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں نوکری کروں۔ ہاں، جان میں دے سکتا ہوں دوست کے لیے، وہ میں نے دی۔ میں ان 10 برس میں 8 بار جیل گیا، اور سب سے لمبی جیل میری 8 ماہ کی تھی، جنرل پرویز مشرف کے زمانے کی۔ اور جو بھی تھا، جس طرح بھی تھا، فائنینشلی، معاشی طور پر کوئی اتنا بڑا نظام موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی اپنے والدین کی زمین تک بیچ کے میں نے اس پارٹی پہ لگائی 10 برس، اور جو کچھ کر سکا تھا وہ کیا۔ لیکن جیسے ہی وہ 2007-8 میں تشریف لائے تو وہ پھر وہی سلسلہ جو تھا شروع ہو گیا،
اس کی برداشت کی ایک حد تھی. جس دن وہ برداشت ختم ہو گئی اس دن خیر بات کہہ دیا. حمزہ سے کیا اختلاف ہوئے کہ آپ نے حمزہ پہ سخت تنقید کرتے رہے؟ بیچارہ تو یار ہی واز جسٹ اے پون. وہ تو بیچارہ وہ مہرا تھا جو اختلافات کی وجہ بن گیا. اصل وجہ تو اختلافات کی قیادت کے ساتھ تھی. جو نہ بات سنتے تھے 2008 میں جب آئے تو انہوں نے ان لوگوں کو شامل کر لیا جو 10 برس ہمارے لوگوں کو مختلف. میں سیکرٹری جنرل رہا پنجاب کا, مسلم لیگ کا پنجاب کا سیکرٹری جنرل رہا. اس دور میں لوگ ہمیں ملنا تک مناسب نہیں سمجھتے تھے. تو وہ لوگ جو آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے سیاست کی اور مار کھائی, جیلیں کاٹی اور مطلب اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. آج تو بات اور ہے. ان لوگوں کو پیچھے کر دیا گیا اور کاف لیگ کے وہ لوگ جو ان کو انہی کے حلقوں میں 10 برس مارتے رہے کاف لیگ میں رہتے ہوئے, ان کے آگے پھینک دیا گیا کہ اب تم مسلم لیگ نون کے اقتدار میں ان کو مسلم لیگ کی طرف سے مار کھاؤ. ہوا کیا کہ گوثر علی شاہ کو صدر میں پھینکا گیا, ادھر آپ کو یہاں پھینکا گیا, تو یہ ہوا کیا کہ آپ جیل میں بھی رہے, سارے جیل کے ساتھی کیوں غائب کر دیے اس گئے؟ لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں رہے وہ ان کا نوکر اور ملازم بن کے رہے. کوئی اپنے حق کی بات نہ کرے, کوئی اپنے حقوق کے ساتھ تن کے کھڑا نہ ہو, کوئی یہ نہ کہے کہ میری قربانیاں ہیں, میں نے اپنا آپ لٹایا ہے اس پارٹی پہ, اور کسی بھی دی ہوئی چیز کو اپنا حق نہ سمجھے, بھیک سمجھ کے لے اور بیکاری بن کے رہے. یہ کانسیپٹ ہے بڑا سمپل, میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی لوگوں کو. بھیک سمجھ کر لے اور بھکاری بن کے رہے, جس کے لیے میں تو تیار نہیں ہوں. سائیں غوث علی شاہ بھی تیار نہیں تھے, ٹھیک ہے جی, سردار ذوالفقار علی خان کھوسا بھی تیار نہیں تھے, جاوید ہاشمی بھی تیار نہیں تھے, مہتاب عباسی تیار نہیں تھے, اپنا یہ شاہد خان عباسی تیار نہیں تھے, چودھری نثار علی خان تیار نہیں تھے. خاندانی لوگ نہیں تیار تھے. ہاں باقی لوگ ہیں, میں کسی کو برا بھلا نہیں کہتا, جو ہیں وہ ان کی اوقات ان کو, مگر ان سب کو نوکری کرتے ہیں, نوکری کرتے یہ جو ہیں. سارے نام تھے ان سب کو بھی بنانے میں نواز شریف اور ان کی پارٹی کا بڑا عمل دخل رہا. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بڑے نام تھے, تو یہ بھی کس طرح پھر نہیں, سارا یہ سب ہوا؟ کے سب نواز شریف صاحب کی وجہ سے پالیٹکس میں نہیں آئے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کی پالیٹکس سے پہلے سیاست کیا کرتے تھے. سائیں غوث علی شاہ, پرانے سیاستدان ہیں, سردار ذوالفقار علی خان پرانے صاحب, سیاستدان ہیں, ٹھیک ہے جی, چودھری نثار علی خان. یہ لوگ سیاست نواز شریف کی وجہ سے نہیں کرتے تھے. نواز شریف صاحب ان کو لے کے آئے تھے اپنے ساتھ منتر لگا آپ ہوتے یہیں پہ ملے, چاہیے اور عزت تکریم کے ساتھ آپ کو رکھیں گے. وہ عزت تکریم نہیں ملی, لوگ منہ کر کے اپنی اپنے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کی جو آنے والی سیاست ہے وہ زندہ رہے گی یا نواز شریف سیاست ختم ہو گئی؟ میرا ایشو نہیں ہے یہ, میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ لوگ ان جمہوریت کے دشمنوں کو, قاتلوں کو, کیونکہ جمہوریت میں بلیو ہی نہیں کرتے. یہ تو اولیگارکی ہوتی ہے, ایک نظام صحیح, ڈیموکریسی, ڈکٹیٹرشپ, آٹوکریسی, اولیگارکی ہوتا ہے ایک نظام. اس میں امیروں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور نیچے تک امیروں کے ساتھ مل کر ایک ایسا پیرامڈ بنا دیا جاتا ہے جہاں عام آدمی کے لیے. آج کیوں یہ سیاسی جماعتیں غریب کے لیے کچھ کرنے میں ناکام ہے؟ کیونکہ غریب ان کا ایشو نہیں ہے. ان کا کام پیسے خرچ کے ووٹ لینا, اقتدار لینا, اقتدار میں مزید پیسے کمانا اور پھر اس کو اسی سرکل کو چلاتے چلے جانا. آپ بھی پہلے اقتدار میں رہے, اتنی وزارتوں میں رہے, تو مال کمانا کنٹینیو سیاست میں دھندا ایک چل رہا ہے, تو آپ نے کیا مال کمایا کہ مال پہ جھگڑا رہا؟ ہاں, بڑا اچھی بات ہے, یہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے, کہ اگر میرے پاس میرے والد یا والدہ کی دی ہوئی زمین کے علاوہ 1 انچ زمین بھی ہو تو میں سیاست سے دستبردار. میرا کوئی ایک اکاؤنٹ جو مخفی ہو میں تب سیاست سے دستبردار. تو میرا تو بڑا سمپل فنومنا ہے نا جی. میرے بیلنس شیٹ دیکھ لیں, ہاں ہر ایک کی بیلنس شیٹ دیکھیں, ان لوگوں کی بیلنس شیٹ دیکھیں کہ جب ان کے وہ سیاست میں تو 3 پشتوں سے ہوں, جو نہیں تھے سیاست میں اور جن کی پہلی پشت سیاست میں آئی ہے, اور اس کے بعد ان کا جو معاشی نظام ہے وہ کہاں گیا ہے اس سیاست کی وجہ سے, اور میرا معاشی نظام جو 12 اکتوبر کو تھا یا اس سے پہلے تھا وہ آج کہاں ہے, تقابل کر لیجئے. کیا آپ سمجھتے ہیں پنجاب کے اندر جو سیاست میں کاروبار, جو پیسہ کمانے کا دھندا اسٹارٹ چل چکا ہے, اس سسٹم کا پورا ہر جگہ سسٹم پیسہ پیسہ پیسہ, تو یہ کیا پیسے کہانی جو ہے کمانے والا دھندا بند بھی ہوگا یا یہ چلتا رہے گا کاروبار؟ بند ہو گیا نا سر. کب بند ہوا؟ کر دیا 2024 میں کرنے والوں نے. دھندا تو بھی چل رہا ہے, ہر جگہ چل رہا ہے, سسٹم چل رہا ہے, پورا ہوا کا ہوا بگڑا ہوا ہے. بگڑا ہوا سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن جو بگڑا ہوا ہے وہ کس طرح بگڑا ہوا ہے؟ اگر کسی کو 28 سیٹیں دے دی جائیں کہ اور پورا صوبہ اس کو سونپ دیا جائے تو ٹھیک ہے, کر دیں, اس سے کیا ہوگا؟ آپ چلیے میرے سے یہاں 1 کلومیٹر واک کیجئے, جتنے لوگ ملیں گے
ان میں ان کے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہوگا، لیکن آپ کے سامنے مانیں گے نہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ دیا. پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ کی موجودہ جو حکومت ہے، جو گٹھ جوڑ ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں وہ میرج آف کنوینئنس ہوا کرتی ہے کہ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یورز. تو اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب نے بہت زیرک سیاستدان ہے مرلو، جس طرح انہوں نے وہ ہمارے ہاں پنجابی میں کشتی میں کہتے ہیں دھوبی پٹکا مارا ہے نا نون لیگ کو. انہوں نے سارے اپنا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل عہدے بھی لے لیے، حکومت کا وہ حصہ بھی نہیں ہے، اور آن دا فیس آف اٹ اپنے تائیں وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، اور ان کی ہوئی اس ظلم جبر اور بربریت کو جو عوام سے لے کے غریب لوگوں تک پہ کی جا رہی ہے اس کا حصہ نہیں بنے. تو بڑی اچھی عقل کی بات کی انہوں نے، ویری اسمارٹ آف ہم. آپ سے پنجاب اور ملک کی سیاست پہ بات کریں گے. میرا وقف چھوٹا سا بریک کا. ہمارے ساتھ پنجاب کے سینئر اور ملک کے اہم سیاستدان ظہیم حسین قادری موجود ہیں. پنجاب اور ملک کی سیاست پہ بڑی اہم باتیں کرنی ہیں، پر چھوٹی سی بریک کے بعد. کھری بات میں ہمارے ساتھ ہے پنجاب کے سینئر سیاستدان سابقہ منسٹر ظہیم حسین قادری موجود ہیں. بریک سے پہلے پنجاب کی سیاست میں اور حکمرانوں نے سیاستدانوں کو جیسے نوکر بنا دیا، اور ظہیم قادری کے مطابق ظہیم بھائی آج کل کون کون سے نوکر جو منسٹرس ہیں، ایم پی ہیں، وہ کون کون نوکر بن کے چل رہے ہیں؟ کسی کا نام لینے کا فائدہ نہیں ہے، صحیح سارے ہی نوکر ہیں. کوئی نام کو پکا، کوئی تکڑے، کوئی بڑے نوکر، کوئی چھوٹے نوکر. جو بہت نزدیک ہوتے ہیں ان کو بڑے عہدے مل جاتے ہیں، جو تھوڑے سے وہ دور نوکر تو نہیں لگتے، مال کما رہے ہیں، بڑی عیاشیوں پہ گھوم رہے ہیں، بڑی بڑی لگژری گاڑیاں، نوکر تو نہیں لگ رہے ہیں. وہ تو بادشاہ لگ رہے ہیں. آپ ان کو نوکر کہہ رہے ہیں بادشاہوں کو. عرض یہ ہے کہ وہ نوکری کر رہے ہیں اور کچھ کر نہیں رہے لوگوں کے لیے. ڈیلیورنس کیا ہے؟ انکمپیٹنٹ لوگ. کیا پہلے ہوتا تھا کچھ لوگوں کے لیے؟ اب نہیں کر رہے؟ نہیں ہوتا نا. آپ کے دور میں ہوا؟ آپ کے دور میں ہوا؟ بالکل نہیں ہوا. آپ نے کیا کچھ؟ بالکل نہیں کیا. بالکل نہیں. آپ نے کیوں نہیں کیا پھر؟ کرنے دیا نہیں کیا. وجہ؟ آپ کر ہی کچھ نہیں سکتے ان سے پوچھے بغیر. یہاں وزیر بھائی وزیر نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے پھر؟ مشالچی ہوتا ہے، کوئی ویٹر ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے اپنا ڈرائیور ہوتا ہے، کوئی پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے، کوئی پرسنل سیکرٹری ہوتا ہے. پھر یہ پنجاب بھی کیوں دکھاتے ہیں کہ جی پورا پنجاب صاف ستھرا، پنجاب پڑھا لکھا، پنجاب کی سیاست زبردست، پنجاب حکمران. پھر یہ پنجاب دکھا کیا رہا ہے؟ دودھ کی ندیاں، شہد کی ندیاں بہ رہی ہے، تو پنجاب میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ ظلم ہے نا. یہی تو بات ہے جو جس کو میں اولیگارکی کہتا ہوں، کہ ایک ایسا نظام جس کے ذریعے ہر شخص کو یہ دکھایا جائے کہ بہت اچھا سب کچھ، پیسہ ہی پیسہ، پیسہ کمانے کے لیے سیاست، پیسہ لگا کر سیاست، پیسے سے پیسہ کمانے کے لیے سیاست. اور اس میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو پیسے کے ذریعے اپنی اپنے نظریات ہوتے ہیں وہ تک لوگوں کے دماغ میں ڈرل کر کے اس پر ان کو چلا لیتے ہیں. تو یہ اولیگارکی جو لفظ ہے یہ بڑا زبردست فٹ بیٹھتا ہے پنجاب کی سیاست. پنجاب میں ابھی سیاست میں کوئی نظریہ نہیں رہا ہے ہی نہیں. کیا نظریات ہیں کسی کے؟ کون سا نظریہ؟ یہ مسلم لیگ کا نظریہ، پاکستان کا نظریہ، یہ سب کیا ہے؟ نواز یہ مسلم لیگ نون مسلم لیگ کے تحریک پاکستان کی مسلم لیگ ہے. مجھے ایک آدمی بتا دیں جس کا تعلق اس اوریجنل مسلم لیگ سے ہو جس نے پاکستان بنایا تھا. یہ مسلم تبدیل ہوتے ہوتے یہاں تک پھر کیسے پہنچے؟ تو تھی نہیں نا، تو تحریک استقلال سے آئے تھے. ضیاء الحق صاحب نے کہہ دیا کہ آپ بنوا لیں، ایک مسلم لیگ بنا لیں. انہوں نے وہ مسلم لیگ بنا لی. سمپل فنومینا. مسلم لیگ ہمیشہ ترنے والا رہی نا. اس طرح نواز شریف کو ضیاء الحق لایا، پھر باقی لوگوں سے، باقی اداروں سے یہ خود ہی لڑتا رہا، سب کے اوپر حملہ. تو یہ کیا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے حضرت، پھر اس کو نکال دیں کیوں؟ نہیں سن لیں. عرض یہ ہے کہ جب آپ ایک ریاست پاکستان کا کردار ہوتا ہے، ریاست پاکستان نے یہ کردار ادا کرنا ہے کہ جب کوئی بھی شخص کسی بھی طریقے سے ملک یا قوم کو توڑنے لگ جائے، ملک کو نقصان پہنچا دے، تو انہوں نے اس کو روکنا ہے. ریاست اپنا جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ اگر یہ ملک کو توڑ رہا ہے تو پھر اس کو بار بار کیوں لایا جاتا؟ نہیں، اس لیے کہ آپشن نہیں رہ جاتی. جس کو لائے تھے انہوں نے بھی وہی کر دیا. تو عرض یہ ہے کہ جب آپ کیا پاکستان میں سیاست کی کوئی اتنی کمی ہو گئی ہے کہ سیاستدان سارے مر گئے، کپ گئے، یہ چند لوگ یہیں پہ سیاست گھومے گی؟ یہی تو وہ آنے نہیں دیے گئے نا سر. ان کو ایسے کون سے ہیں جو ان کو نہیں آنے دیا جا رہا؟ کوئی بڑے نام بتائیں کہ جو واقعی سیاست میں کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسے نام جن کو سیاست کرنی چاہیے. بہت لوگ جنہوں نے محمد خان جنیجو صاحب، اس کے ساتھ کا آدمی نہیں آیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی. کیا کیا گیا؟ اس پہ بہت سارے الزامات لگے تھے. کون سا الزام؟ ایک بتا دیں آپ مجھے.
ایک بتا دیں, بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا جو بعد میں سیاست نہیں بن سکے. یہ بھی خود ان کی کہانی ہے. یہ کجا بات ہے. کوئی فائنینشیل امبیزمنٹ, کوئی ملک کے ساتھ غداری کی بات, اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے انٹرنیشنل قوتوں کا کو استعمال کر رہا. محمد یہ جنید صاحب نے کبھی نہیں کیا تھا. میں یہ تاریخ ہے. سو تاریخ میں بندے کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو کیا کیا اس نے؟ اگر کچھ نہیں کیا تو پھر ذوالفقار بھٹو کو پنجاب مخالف بن کے کیوں سولی پہ لٹکا دیا گیا؟ پھانسی لگا دیا پھر گیا. پنجاب نے لاہور نے تخت لاہور نے کیوں پھانسی پہ لٹکانے پہ مجبور کیا؟ ظلم تو پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, مٹ جائے گا. اب لوگ ایک طرف کھڑے ہو گئے. ظلم کی بات کریں تو پنجاب پہ تینوں چھوٹے بھائی سندھ, بلوچستان, کے کے ان کی انگلیاں ہیں کہ جی پنجاب کی تعصب پرستی ہے. تو آپ اس کو ایز اے پنجابی کے طور پہ, پنجاب کے لیڈر کے طور پہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اب آپ نے بات کی انگلیاں اٹھتی ہیں, تو انگلیاں کچھ تو درست اٹھتی ہیں, لیکن بہت سی انگلیاں غلط بھی اٹھتی ہیں. میں بڑا معذرت کے ساتھ اپنے ان سندھی, بلوچی اور پختون بھائیوں کے ساتھ جن کے لیے میرا دل ایماناً اسی طرح ہی دھڑکتا ہے جس طرح پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے اور ان کے لیے دھڑکتا ہے, وہ لوگ اس ایجنڈے کو سمجھ نہیں پاتے جو فوراً ایجنڈا پاکستان میں رفٹ ڈالنے کے لیے اور پاکستان کو تہہ بالا کرنے کے لیے. کبھی بھی کوئی سندھ کا لوگ کوئی پاکستان دشمن نہیں ہے, بلوچستان میں بھی نہیں ہے. ابھی یہ پنجاب کے ساتھ تعلقات خراب کر کے یہ ساری اس میں پنجاب کا قصور ہے یا پاکستان کا یا ان صوبوں کا؟ نہیں, نہ پنجاب کا قصور ہے, نہ ان صوبوں کا قصور ہے, نہ پاکستان کا قصور ہے. یہ قصور ہے ہماری فارن پالیسی کا, یہ قصور ہے ہماری سیاسی قیادتوں کا, جنہوں نے ادھر تم ادھر ہم کر کے ایک دوسرے کو تفریق میں ڈال کر ملک کو توڑا, اور آج بھی پنجاب کو تقویت دے کر اپنا قلعہ بنا کر تمام اویلیبل ریسورس ادھر استعمال کر کے جیت کر یہ اوبیسلی اب آپ دیکھ لیں نا. اگر بنگلہ دیش کا جو معاملہ تھا اس سے بنگلہ دیش کی کہانی پہ بھی تو پنجاب ہی کھڑا ہو گیا کہ جی آپ الگ ہو جاؤ, تبھی تو آپ کا بنگلہ دیش نکل گیا. اسی پنجاب کی ساری کہانی سامنے آئی. نہیں, پنجاب کا قصور نہیں تھا اس میں, وہ سوچ کا قصور تھا. جو سوچ ڈیولپ ہوئی تھی ان ڈیو کورس کہ ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے تھے, وہ دینے چاہیے تھے. پنجاب نے کدھر روک لیے سب کے حقوق؟ وسائل پہ تو قبضہ سارا پنجاب کا ہے. اب یہ کتنے ظلم کی بات ہے بھٹو صاحب. یہ کس طرح وسائل پہ قبضہ ہے؟ ہمارے اوور اینڈ ابو 12 to 14% ہم اپنا جو ہے حصہ وہ دیتے ہیں تینوں صوبوں کو. آج پانی پہ جو بات ہو رہی ہے, اگر وہ ڈیمز بن جائیں تو جو گروتھ پنجاب کی ہوگی اور جو ایگریکلچر GDP آپ کی بڑھے گی, اس کا فائدہ پورے ملک کو ہوگا. سندھ نہیں مان رہا, نہیں بنا. اس طرح کالا باغ ڈیم نہیں بنا, اگر KPK نہیں مانا تو نہیں بنا. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں, کیا آپ چاہتے تھے کہ کالا باغ ڈیم, تھل کینال, سارے یہ ڈیم بن جاتے؟ اگر یہ بن جاتے تو آج 38% پانی پاکستان کا سمندر میں نہ ضائع ہو رہا. کہاں ضائع ہوتا ہے سمندر میں؟ ابھی پانی نہیں جا رہا. ابھی بھی جو آپ کی پیچھے کی بدین ٹٹھا زمین کو پانی تو مل نہیں رہا, برباد پڑی ہے, بنجر پڑی ہے. تو بھائی وہاں نیچے ڈیم بنا لینا. 30% زمین آباد ہوتی ہے, باقی تو آباد بھی نہیں ہوتی. نیچے سے نہریں نکال لیں پانی, تو 38% پانی تو آج بھی سمندر میں جا رہا. بھائی ہوا کیا کہ بڑا بھائی ہمیشہ سارے وسائل, ساری چیزیں, اور وہ ساری جو وسائل جو مل رہے ہیں وہ بھی صرف لاہور پہ خرچ ہو رہے ہیں. کیا پنجاب لاہور سے آگے نہیں ہے کہ اندرونی پنجاب اگر بات کریں, جنوبی پنجاب, تو وہاں تو وسائل ملک کے استعمال ہوتے ہی اس طرح ہوتا نہیں ہے. وسائل خرچ کرنے کا ایک طریقہ کار اکنامکس میں درج ہے. پرو ریٹا بیسس پہ, آبادی کی بنیاد پر آپ جو ضلع ہیں وہاں پہ آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بڑے شہروں پر ڈیولپمنٹ کی جو مقدار ہے وہ کم ہونی چاہیے تاکہ دیگر شہروں کو بڑا کیا جا سکے, اور وہ پریشر جو اس شہر پر ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. وہ نہیں ہوا. اب آج گجرانوالا, سیالکوٹ, راولپنڈی آپ دیکھیں تو آج سے 20 سال پہلے کے لاہور سے بڑے ہو چکے ہیں, لیکن آپ کو نئے شہر ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں, وہ نہیں کیا گیا. آبادی کو ایز اے ہیومن ریسورس نہیں استعمال کیا گیا, بلکہ اپنے لیے چارہ استعمال کیا گیا کہ ان کو استعمال کیا جائے اور ان کو صرف سڑکیں دے دی جائیں اور اس کے بعد پل بنا دیے جائیں اور اس میں سے کمیشن لے لی جائے اور پھر سو آن اینڈ سو فورتھ. سو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ بہرحال موجود ہیں, لیکن یہ جو کمیشن کا ٹرینڈ چل پڑا ہے سیاست میں, تو یہ 85 سے چلا کہاں تک وہاں سے چل پڑا, اب یہ بڑھتا گیا, کتنا پرسنٹ ہو گیا, کتنا پرسنٹیج ہو رہا ہے؟ تو اب تو حضرت آپ کے یہاں 10% چلا تھا, ابھی آپ کو کس طرح ایکشن لگا ہے؟ یہاں پہ پتہ نہیں, میں اللہ معاف کرے مجھے توفیق نہیں دی اللہ نے, لیکن یہ کہ وہ کیا ہے یہ علم نہیں, لیکن بہت بڑی تعداد ہے نا. اگر دیکھ لیں آپ 30%, 40%, 50% کس طرح مانیں گے آپ؟ پاکستان کے فگرز دیکھ لیں تو اسٹیٹسٹکلی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے اس ملک میں. تو جو بھی کرپشن ہو رہی ہے اس کی 80% کرپشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے فنڈز میں ہی ہو رہی ہے نا, بلکہ 100 کی 100 وہی ہو رہی ہے.
اور اس میں 60% جو ہے وہ ڈیولپمنٹ فنڈز میں ہو رہی ہے. آپ کو امید ہے کہ پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہو کے وہ پیسہ عوام کے اوپر لگایا جائے نہیں, یہ نہیں ہوتا جب تک اس ملک کی قیادتیں جو ہے وہ سنسیئر نہ ہوں اور وہ پیسے کے ذریعے سیاست کر کے 10 ارب روپے کا جو ہے وہ شہر کا الیکشن نہ لڑتے ہو. ہر ایک شخص سے پوچھا جائے کہ تمہارے پاس 10 کروڑ روپیہ ہے الیکشن لڑنے کے لیے, اگر وہ ہوتا رہے گا تو پھر یہ نہیں ہوگا. 10 کروڑ سیاست سے لے کے ساری چیزوں میں بات کریں گے, مگر چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ ملک کے اہم ایک سیاستدان سابقہ منسٹر ظہیم حسین قادری موجود ہیں, مگر چھوٹی سی بریک کے بعد بات کرتے ہیں کھری ان کے ساتھ. کھری بات میں ہمارے ساتھ ہے ملک کے اہم سیاستدان سابقہ منسٹر ظہیم حسین قادری موجود ہے. قادری صاحب, پنجاب کی سیاست میں دیکھا جائے تو انتقام بڑا خطرناک لیتے ہیں پنجاب کی سیاست میں. یہاں پہ بھٹو بھی مارا گیا, بے نظیر بھی ماری گئی, اور بہت سارے لیڈروں کو قتل عام سیاست میں تو بڑا عام ہے. آپ نے ایک مافیا کے خلاف, جس کو آپ مافیا کہہ رہے ہیں یا ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی نوکروں کی سیاست, اور آپ کیسے زندہ ہیں پھر؟ یہ تو رب کا ترس ہے, اور میں یہ بتاؤں کہ پنجاب کے لوگ بڑے ریزیلینٹ ہیں اللہ کے فضل سے. یہاں پہ کسی کو اس طرح مارنا آسان کام نہیں ہے. وہ ایک انٹرنیشنل سازش تھی جس کے تحت بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی, اور ایک انٹرنیشنل ڈیلیما تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو واقعہ ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحب کی شہادت ہے. اور ان کی شہادت نے اس ملک میں کتنا بڑا خلا پیدا کر دیا کہ جو صاحب تشریف لائے ان کی پولیٹیکل پارٹی میں, انہوں نے نظریاتی نہیں بلکہ ہر چیز کو نہر میں بہا دیا, اور ایک نئی پیپلز پارٹی لے کر وہ آئے. بہرحال وہ نقصان تادیر پورا نہیں ہو سکے گا. اس کا پنجاب کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ دونوں وہ ڈھپا تو پنجاب پہ لگا. نہیں, ظلم ہے نا بھائی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم ہمارے ساتھ نہ کیا کریں ہمارے بھائی سندھی, بلوچی, پختون. وہ تو ایک انٹرنیشنل سازش تھی. اس نے اب ایک انٹرنیشنلی ایک پروگرام اور ایجنڈا تھا, اس ایجنڈے میں بہت لوگ شامل تھے, اور وہ پھر آپ نے دیکھا پنجاب اس کا شہر جو ہے, کیا پنجاب صوبہ اعلیٰ کار بنا؟ نہیں, اعلیٰ کار صوبہ نہیں بنا. اس سازش کو رچا گیا پنجاب میں, کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ تفریق بہت بڑی ہے, پولرائزیشن بہت بڑی ہے, اور اس لیے اس تفریق کو استعمال کیا گیا اور اس کو مزید گہرا کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ پنجاب میں کر کے جو سب سے بڑی کوشش کی گئی وہ یہ تھی کہ سندھ کے ہمارے جو دوست بھائی پیارے ہیں جو جن کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے, ان کے دل میں یہ خلفشار پیدا کیا جائے کہ پنجاب میں ہمارے لیڈر کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو ہیلتھ کے نعرے, 50 اسپتال بنا دیں گے ہر شہر میں, یہ بنا دیں گے, نواز شریف کے کینسر اسپتال, فلا روز مریم صاحبہ کے اعلانات, اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میرا بڑا احتجاج ہے کہ حکومت کے پیسوں پر ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے بن جاتا ہے, اور یہاں نواز شریف ہسپتال بن جاتا ہے. تو ان دونوں پارٹیوں کے پاس کم از کم 5-5 ہزار ارب روپیہ, 30 ہزار ارب روپیہ ہے. ضرور بنائیں اپنے والد گرامی کے نام پہ چیزیں, لیکن اپنے پیسوں سے بنائیں تو میرے خیال میں قوم کے پیسوں سے نہ بنائیں. قوم کے پیسوں سے نہ بنائیں. دوسری بات یہ ہے کہ کب سے ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ قوم کے ہی پیسے لگا کے اپنے نام, اپنی پبلسٹی, اپنی دکان. قوم کو سوچنا چاہیے, جو سر قوم سوچے نا جو ان کو ووٹ دینے چلی جاتی ہے. قوم کو بھی نوکر بنا دیا گیا ہے تو پھر کیسے قوم نہیں کرے گی؟ کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ قوم کو تو بھوک بدحالی, اپنے مسائل سے, بے روزگاری سے تو باہر نکلنے نہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. وہ انہوں نے اس میں پھنسا کے رکھنا ہے. اگر ان کو بھوک سے نکال دیا, تعلیم دے دی, تو کیا مطلب, وہ تیسری بات کیا سوچیں گے کہ اس ملک میں کیا غلط ہو رہا ہے؟ کیا قوم نوکر کی سوچ سے باہر نکلے گی؟ کوئی نکالنے والا ہے؟ ان پولیٹیکل پارٹیز کے ہوتے ہوئے تو نہیں نکل سکتی. I'm sorry. سندھ بلوچستان کے پی کی تو پنجاب کی مخالف کر ہی رہے ہیں, اور باقی جنوبی اگر ہم بات کریں کہ سرائکی بیلٹ کی, وہ بھی مخالف پنجاب کی کر رہے ہیں, تخت لاہور کی کر رہے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی صرف آپ کا اپنا ہی صوبہ, اپنے ہی لوگ کیوں مخالف؟ اس لیے کہ وہ پچھلے 50 برس میں جو ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے, جو پروسیڈز وہاں جانے چاہیے تھے, جو ان کا حق تھا بحیثیت صوبے کے لوگوں کے اضلاع کے, وہ ان کو نہیں دیا نا یار. اگر آپ نے دیا ہوتا تو آج وہ یہ ناراضگی نہ ہوتی ان کے یہاں. وہ اگریشن اسی لیے, تو اگریشن کیوں ہے؟ ٹیررزم جو ہے وہ کیوں سدرن پنجاب میں اور کے پی کے میں اور سندھ کے بارڈرز پر اور بلوچستان کے بارڈرز پر ہے؟ یہ کیا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں بارڈر کی, تو بارڈر دونوں طرف سندھ اور بلوچستان, کچے کا علاقہ, ڈاکو, یہ ڈاکو کس نے پال دیے؟ یہ ہم نے, ان سیاستدانوں کے پروردہ ہیں. یہ زرداریوں نواز شریفوں کے بنائے ہوئے بھائی.
ہاں ان کو اسلحے یہی بیچتے ہیں. اور موبائل پہ ہی بات ہو رہی ہے, کھانا مل رہا ہے, جی سب کچھ سر. مل رہا ہے, ساری سہولیات. تو یہ- پھر ہمارے یہ قانون نافذ کرنے کے ادارے کہاں گئے ادارے ہیں؟ کہاں وہ کہاں ہیں؟ یہ ہے وہ بات جو آج کو میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ذریعے کہ دیکھیں اس ملک کے اداروں کو جو ریاست کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی کے محافظ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہیں, اور ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے. وہ کردار بہرحال ہر اسٹیبلشمنٹ ادا کرتی ہے. اس کے لیے کسی سیاسی عمل کا یا کسی سیاسی نظام کا حصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. انہوں نے ہر اس جگہ کو, ہر اس بات کو کنفرنٹ کرنا ہے جو ملکی نظریاتی اور ملکی معاشی اور ملکی جغرافیائی سرحدوں کو کنفرنٹ کر رہی ہو. انہوں نے اس کو درست بھی کرنا ہے اور اس کو اپریٹ بھی کرنا ہے اور اس کو طلب بھی کرنا ہے. آپ کی وزارت تھی مذہبی امور اوقاف. اوقاف میں آپ پہ بھی مخالف الزام لگاتے رہے تھے. اوقاف کی درگاہیں کہ جو زمینیں ہیں وہ بیچ کے لوگوں کو ٹھیکے پہ دی گئی, اور وہاں سے تو درگاہوں پہ ابھی اور آپ کے وقت سے درگاہوں کی چادروں سے لے کے سارا مال جو آ کے غریب جو لوگ آ کے اس خزانے کے ڈبے میں ڈالتے ہیں عقیدے کے طور پہ, وہ سارا مال تو حکمران اور منسٹر اور ان کے سیکرٹری ادارے کھاتے ہیں. آپ نے کتنا کھایا, اب کیسے کھایا جا رہا ہے؟ داتا دربار سے لے کے کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا, تو ہو کیا رہا ہے؟ بہرحال مجھے نہ تو میں نے کبھی قسم کھائی ہے جی, نہ میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ میرا کردار کیا ہے. لوگ میرا کردار بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ لوگ بہت عزت کرتے ہیں. ابھی پنجاب 7 کینال بنا رہا ہے اور بلاول بھٹو سب مخالف کر رہے ہیں کہ اس سے ہمیں پانی اور نہیں ملے گا, سب برباد ہوگا, تو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, میں اس کے مخالف ہوں. بالکل کوئی کینال نہیں بننی چاہیے. سندھ کے ساتھ باقاعدہ بیٹھ کر پلان کر کے اس کے جب تک ان کو فوائد نہیں دیے جائیں گے, یہ بالکل غلط بات ہے. یہ آپ بنائیں کینال, بڑی ضروری ہے. بہت سارا رقبہ پنجاب میں بھی ایسا ہے جس کو پانی کی ضرورت ہے, وہاں بھی بہت ایسا رقبہ ہے جس کو پانی کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ بلڈوز کریں گے سر تو اس سے تکلیف ہوگی اور ریاکشن آئے گا. پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے کیا جس سے پاکستان ترقی کرے گا؟ معاشی ایسا جو صورتحال ہے وہ تو ٹیکہ لگا کے کھڑی کی گئی ہے. پاکستان کا بنیادی مسئلہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی بنیادی مسائل تو بہت سے ہیں, لیکن اس ملک میں سیاسی نظام جو ڈیلیور نہیں کر سکا ان سیاستدانوں کی وجہ سے, میرے خیال میں وہ بالکل واضح ہے. آپ تقابل کر لیجئے نا جی. میں ماشاء اللہ کے حق کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو مارے کھائی ہوئی ہیں, جیلیں کاٹی ہوئی ہیں, لیکن ہم نے سیکھ لیا اس کے بعد کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کی ہم نے اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ جس میں جو ہے وہ ہم نے مارشلاؤں کو آمریتوں کو کنفرنٹ کر کے, فوجی آمریتوں کو کنفرنٹ کر کے اس ملک میں ہم جیسے لوگوں نے شخصی آمریتیں مسلط کر دی ہیں. شخصی آمریتیں مسلط کر دی اور ہم گنہگار ہیں اس قوم کے. کیا پاکستان کے اندر آپ کو اقدار مل جائے جس طرح کہ آپ دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں, مسائل جو ہے کرپشن بدعنوانی عروج پہ, اس کا کوئی خاتمہ آپ سمجھتے ہیں کر پائیں گے؟ دیکھیں جی, اگر تو کوئی بھی شخص جس کو اقتدار ملے اور وہ اس ملک میں کرپشن جو ہے وہ ڈو ٹیلڈ ہے انکمپٹنس کے ساتھ, اگر اس ملک میں انکمپٹنس اور کرپشن ہی نہیں ختم کر پایا تو اس کو تو مطلب جوتے مار کے اتار دینا چاہیے یار. ہی شوڈ بی تھرون آؤٹ, کیونکہ یہی دو ایشوز ہیں نا, بنیادی ایشوز ہے جس سے سارے مسائل وہی بنیادی ایشوز تو یہی ہے نا جی. اگر آپ اس ملک میں کرپشن اور انکمپٹنس, اور میں بتاؤں آپ کو کرپشن ختم کرنا کوئی کام نہیں ہے. بہت سے ملکوں نے ان میں ہوتی ہر جگہ ہے, امریکہ ولایت میں بھی ہوتی ہے, پر ان کے لیولز کم ہوتے ہیں. آپ 114ویں نمبر پہ نہیں ہوتے کرپشن میں دنیا میں. ہم نعرے خود پیسے لے لیتے ہیں نیچے سے اوپر تک. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں نا, آپ آہستہ آہستہ چیزوں کو جو ہے وہ تھرو لیجسلیشن اینڈ امپلیکیشن درست سمت میں لیتے جاتے ہیں, اور پیچھے سے سسٹم کو آہستہ آہستہ پلگ ان کرتے چلے جاتے ہیں جہاں لیکیجز ہو رہی ہوتی ہیں اور کرپشن ہو رہی ہوتی ہے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے یہ, لیکن ان کا کام تو بالکل بھی نہیں ہے جو خود کرپٹ اور ڈس آنیسٹ ہیں. آپ زندگی میں ڈرتے کس سے ہیں؟ رب تعالیٰ کی ذات اقدس اور اس کے بعد بھابھی سے نہیں؟ نہیں, وہ سادات میں یہ میٹر کم ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ کتنے عشق کیے؟ ایک ہی اور کامیاب. ایک ہی کامیاب. وہ شادی کر لی کیا اسے پہلے کیا وہ کامیاب کو عشق؟ نہیں, پہلے کیا اور پھر کامیاب ہوئی. اس سے پہلے کوئی اور کے نہیں کیا؟ نہیں, آپ حسین بھی تھے, جمیل بھی تھے, ابھی ماشاءاللہ خوبصورت ہے, تو آپ پہ بھی لڑکیاں لٹو ہوتی ہوگی, تو وہ ایسے کیسے ہوگا؟ 23 برس کی عمر تھی اور سپورٹس مین تھا, تو ان کاموں کے لیے تو کرکٹ فرسٹ کلاس کھیلی ساری زندگی, اسکواش, سوئمنگ,
کرکٹ فرسٹ کلاس کھیلی, خان صاحب کے ساتھ کھیلی, خان صاحب اور میں ایک کلب میں کھیلتے تھے لائک بردرز. انٹرنیشنل میچز کھیلے, باہر گیا کھیلنے, وہ تو ایک لمبا اسٹوری ہے. تو ٹائم نہیں ہوتا تھا زیادہ, جلدی سونا ہوتا تھا, صبح ایکسرسائز کے لیے اٹھنا ہے. ایک وہ نظام جو گھر میں ہے, آپ کو علم ہے, وہ ہمارا فلمیں دیکھنے کا شوق ہے؟ فلمیں ڈرامے, فلمیں نہیں, انگریزی کی فلمیں دیکھتا ہوں, بہت اچھی بڑی دیکھی. اداکار بننے کا شوق نہیں ہوتا؟ لاہور والے بڑے شوقین ہوتے ہیں, اداکار بن جائے, فلم اسٹار بن جائے. اور بازی فلمیں تو لاہور میں بہت بنتی تھی. میرے گھر میں, آپ کی جوانی میں میرے گھر کا جو نظام تھا وہاں پہ فلم دیکھنا تو کجا فلم کی بات کرنا بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک دینی درگاہ ہماری جو ہے, گھر جہاں ہم رہتے تھے وہاں نظام جو تھا وہ ایک بہت بڑی درگاہ ہے, شیخ سید عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہیں, تو وہ ماحول نہیں تھا. وہ کیا کہیں گے قوم کو آخری؟ صرف اور صرف اپنے آپ پہ بھروسہ کیجئے. جب ووٹ دینے جائیں تو صرف اور صرف اس آدمی کو ووٹ دیں جو اس آپ کے حلقے کے لیے, اس ملک کے لیے بہترین سوچ رکھتا ہو. پیسے لے کے, بریانی کا ڈبہ کھا کر, کسی نواز شریف, کسی زرداری کے ایک اعلیٰ کار کو ووٹ دے کر ان کو ووٹ دینے کی بات نہ کریں. ووٹ دیتے وقت اس شخص کو دیکھیں جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں. میں آپ کو ایمان سے عرض کرتا ہوں کہ اگر پورا پاکستان یہ طے کر لے کہ ہم نے بہترین آدمی کو ووٹ دینا ہے تو یہ ملک ایک الیکشن کے 5 برس میں, الیکشن ہونے کے 5 برس میں دنیا کی کامیاب ترین معیشتوں میں سے, دنیا کے کامیاب ترین ممالک میں سے اس کا شمار ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. مہربانی زعیم. صحیح, بہت مہربانی. ہمارے ساتھ ہے پنجاب کے سابقہ منسٹر, ملک کے سینئر سیاستدان, اور مختلف منسٹریاں رکھی اور مسلم نون میں زندگی کا بڑا حصہ رہے, اور پھر مسلم نون سے اختلافات کیے اور سیاست پہ گہری اور اپنے دل کی آواز سے بات کرتے ہیں. آج کھری بات میں انہوں نے بہت سارے سوالات کے سیدھے کھرے جوابات دیے ہیں. یقیناً آپ سب جو سننے دیکھنے والے ہیں انہوں نے زعیم قادری کی دل کی باتیں سمجھی ہوں گی, اور بہت سارے جوابات اور سوالات ایسے ہیں جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کریں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور پنجاب کی سیاست کی کہانی کہاں کھڑی ہے, اور پنجاب ملک کے باقی لوگ کیا سوچ رہے ہیں. بڑی گہری باتیں ہیں, اگر آپ سمجھیں گے تو پاکستان کی سیاست سمجھ جائیں گے. آنے والے پروگرام کھری بات میں اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ.